ہیں اسی سلسلے کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر تعلیم و تربیت میں ایک بہت بڑا کردار آپ کے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو آپ کا جو خاص تعلق اپنے ماموں کے ساتھ ذرا وہ بھی بتائیے. پھر ایک دعا تھی جو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی، بتائیے ذرا اس بارے میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت کا اور رہنمائی کا منبع بنانا ہوتا ہے ان کے پیش نظر ہمیشہ یہ 4 باتیں ضرور رہتی ہیں. ہاں وہ کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، یہی بنیادی طور پر جس کو آج آپ اور میں تصوف کہتے ہیں وہ اسی تزکیہ اور تعلیم قرآن کو اکٹھے کرنے کا نام ہے. تو اسی کے مطابق آپ کی تربیت کی گئی. جودت طبع بہت زیادہ تھی، فطرت سلیمہ پر شروع سے ہی فیض تھے، انتخاب الہی کا کمال نظر آتا ہے. واہ واہ واہ. جب آپ باقاعدہ علم کی راہ پر آئے ہیں، جیسا کہ آپ سن رہے تھے، ایک واقعہ اور بھی میں ذرا بیان کر دوں. جی. آپ کی عمر 7 سال کی ہے، ذرا گہرائی طبیعت کی دیکھیں. صوفیاء کی مجلس لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں آپ کے ماموں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ شکر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ شکر کسے کہتے ہیں. کیا اچھی بات ہے. ہر بندہ اپنے اپنے مشرب کے مطابق بات کر رہا ہے. اب یہ اگرچہ چھوٹے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ باتیں تو بڑی گہری ہو رہی ہیں لیکن ایک نقطے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے ذرا اشارہ کیا کہ اگر مجھے بھی توجہ دی جائے تو سب نے کہا جی آپ بھی بولیں. تو انہوں نے کہا جی نعمتوں پر شکر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں نافرمانی نہ داخل ہونے پائے. اگر صرف نعمت کا تذکرہ رہا اور ایک شکر کی کیفیت رہی، اگرچہ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کمال شکر یہ ہے کہ نعمت کی شکر گزاری کے الفاظ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کا دخل نہ ہونے پائے. ایک جملے میں کائنات پرو دی. اور آپ کے ماموں اور وہ سارے حیران رہ گئے کہ آپ نے شکران نعمت کی جو پازیٹیو سائیڈیں ہیں وہ تو ہم سارے دیکھ رہے تھے لیکن اس کی نیگیٹو سائیڈ جو بنتی تھی اس کو بھی آپ نے کور کیا. کہ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شکران نعمت کا یہ رخ تو بتایا جاتا ہے لیکن دوسرا رخ نہیں بتایا جاتا کہ شکر تمام اس وقت ہوگا کہ آپ جس کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں اس کی نعمتیں ہمیشہ پازیٹیو رخ پر ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی ناراضگی سے بچتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو. جن کے بچپن کے اندازہ لگائیں اللہ نے کیا ذہانت دی، کیا قلب سلیم دیا، دل و دماغ کی وہ کیا روشنی دی ہوئی ہے کہ چیزوں کو کس بریکی سے سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ جب آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی تو پھر آپ حدیث کے اتنے شوقین تھے کہ علامہ ابن تیمیہ جن کو عام طور پر ہم محققین کے اس رخ میں رکھتے ہیں کہ جن کی چھلنیوں سے چیزیں نہیں جلدی چھنتی، بڑی مشکل سے وہ بھی علامہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سرتاج الاولیاء اور سرتاج العلماء کے لقب سے یاد کرتے ہیں کہ علم و معرفت کا سنگم تھے آپ کی ذات. اس کے بعد پھر آپ نے حدیثیں باقاعدہ پڑھی اور آپ کی حدیثوں میں جو بڑے مشہور استاد ہیں حسن بن عرفہ، ابو عبید اور امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں کی صحبت میں آپ رہے. اچھا سر، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے پہلے بتائیے، اس سے قبل کہ ہم اس طرف ظاہر جا کے بات کریں ان کے علمی مقام اور مرتبے پہ، اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے کہ کیا یہ بات کہنا درست نہ ہوگا کہ آپ بنیادی طور پہ یہ جو آپ کا علمی مقام ہے یہ دعا ہے آپ کے ماموں کی اور یہ دعا یہ خواہش ہے آپ کے ماموں کی ایکچولی جو آپ چاہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں حدیث پڑھی، پھر آپ نے فقہ پڑھی، ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے مسلک کی طرف آپ میل تھے. اس کے بعد پھر آپ جب اپنے ماموں کے قریب ہوئے، یہ ہر زمانے میں ترتیب یہی رہی. یہ کچھ ایسے ناقبت انگیز ہیں جنہوں نے ذرا تصوف کی ترتیب پلٹی ہے. پہلے علم پھر تربیت.
علم کا کمال بڑھتا رہا اجتہاد کی طرف، درست، اور تصوف کا کمال ہمیشہ بڑھتا رہا باطنی اور روحانی بصیرت کی طرف۔ بالکل تو آپ کے ماموں نے جب آپ کی طبیعت دیکھی اور فطرت دیکھی، وہ آپ کو دعا دیتے تھے کہ آپ حدیث والے صوفی بنیں، ہاں، صوفی بن کے محدث نہ بنیں، پہلے محدث بنے پھر صوفی پھر بنا۔ صوفی بنے۔ ہاں، ہاں، اس کی بنیادی وجہ یہ تصوف کا بہت بڑا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، تصوف کی تقریباً ہر بات کو شریعت کی عدالت میں چیک کیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے۔ تو شریعت کی عدالت میں تصوف کے تمام احوال مقامات درست، کو چیک ہوتا ہے، تاکہ بعد میں جو خرافات کی شکل میں چیزیں ظاہر ہوئیں۔ بالکل اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا جی تصوف کی باب میں جو مجددین گزرے ہیں ان میں نمایاں مجدد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ